بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں الحمدللہ۔ ہم کاشانِ بصیرت یوٹیوب چینل پہ مل کر بیٹھے ہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں امام علی علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، اور یہ ہے پارٹ نمبر 9۔ ہم نے پارٹ نمبر 8 میں اپنی ریڈنگ کو جہاں پہ چھوڑا تھا وہ ہیڈنگ ہم پڑھ رہے تھے علی علیہ السلام اور جنگ خیبر، اس سے ریلیٹڈ معاملات پڑھ رہے تھے، اور اب ہم اس وقت پیج 127 ہی سے اپنی آج کی ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے، تھوڑا سا پہلے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ یہ جب مولا علی کو بلایا گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، پھر ان کی آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا تو اس طرح وہ ٹھیک ہو گئے، اور پھر حضرت علی علیہ السلام، اب میں بک سے تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چل رہی ہوں، کہ حضرت علی علیہ السلام علم لے کر چلے، لشکر آپ علیہ السلام کے پیچھے چلا، آپ نے قلعہ کے قریب پہنچ کر اپنا نیزہ گاڑ دیا۔ ایک یہودی عالم نے قلعے سے صدا دی کہ اے جوان، تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ یہودی عالم نے مڑ کر اپنی قوم سے کہا کہ توریت کی قسم، تم مغلوب ہو چکے ہو۔ اتنے میں مرحب یہودیوں کا لشکر لے کر آگے بڑھا، اس کے سر پر خود خے واو دال اور خے کے اوپر زبر ہے، اس کے سر پر خود تھی، اور اس کے سر پر پتھر کی ایک ٹوپی تھی جس میں انڈے کے برابر سوراخ تھا، اور اس نے رجز پڑھا اور کہا، یہاں تک ہم نے پچھلا پڑھا تھا، اور اب جو اس نے کیا کہا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ترجمہ، کہ خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیاروں سے لیس تجربہ کار بہادر ہوں، کبھی نیزے سے حملہ کرتا ہوں اور کبھی تلوار سے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام نے رجز پڑھا، انورٹڈ کاما، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں جنگلوں کا شیر ہوں اور پہاڑ اور پھاڑنے والا شیر ہوں، دشمنوں کے لیے سخت آندھی ہوں، میں تم میں وسیع پیمانے پر قتل اور خون ریزی پھیلاؤں گا، میں اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑاؤں گا، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب اس نے حضرت علی علیہ السلام کا یہ تعارف سنا تو وہ واپس چلا گیا اور اس نے میدان چھوڑ دیا۔ ہم آ گئے پیج 128 پر۔ اس نے میدان چھوڑ دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں اس کی دایا نے اس سے کہا تھا کہ جوان ہو کر ہر ایک سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہو اس سے کبھی جنگ نہ کرنا، تمہاری موت حیدر کے ہاتھوں میں ہوگی۔ جب وہ واپس جانے لگا تو ابلیس لعین ایک یہودی عالم کا روپ دھار کر اس کے سامنے آیا اور کہا کہ مرحب، کہاں جا رہے ہو؟ مرحب نے کہا، آنے والے نے اپنا نام حیدر بتایا ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو ابلیس نے کہا، اگر یہ حیدر ہے تو پھر کیا ہوا؟ مرحب نے کہا، میری دایا نے مجھ سے کہا تھا کہ حضرت سے کہ حیدر سے جنگ نہ کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ ابلیس نے کہا، یہ تیری غلط فہمی ہے، اس وسیع دنیا میں کوئی اور بھی حیدر ہوگا، ضروری تو نہیں ہے کہ یہ وہی حیدر ہو جس سے تیری دایا نے تجھے ڈرایا تھا۔ ویسے بھی اگر مان لیا جائے کہ یہ وہی حیدر ہے تو پھر بھی تجھ کو زیب نہیں دیتا کہ تو پشت کر کے یہاں سے چلا جائے۔ تو اتنا بڑا دلیر ہو کر ناقص العقل عورتوں کی باتوں پر اعتماد کرتا ہے۔ تم اس کے مقابلے پر جاؤ، عین ممکن ہے کہ تم اس کو مغلوب کر دو، اور اگر تو نے اسے قتل کر دیا تو تو اپنی قوم کا سردار کہلائے گا۔ میں تمہیں یہودیوں سے تیری سرداری کی سفارش کروں گا، میں تمام یہودیوں سے تیری سرداری کی سفارش کروں گا۔ اب لکھا ہے آگے کہ ابلیس کی باتیں سن کر مرحب واپس پلٹا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تم اسلام قبول کر لو، اور اگر یہ منظور نہیں تو جزیہ دے دو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ مرحب نے کہا، ہم جنگ کریں گے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس کے سر پر وار کیا، اور اس کے سر پر جو پتھر تھا وہ ٹوٹا اور اس کی لوہے کی خود ٹوٹی۔ آپ علیہ السلام کی تلوار اس کے سر کو چیرتی ہوئی اس کی داڑھی تک پہنچی اور وہ زمین پر جا گرا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہودیوں کے لشکر پر حملہ کیا، لشکر بھاگ گیا اور قلعہ نشین ہو گیا، اور قلعے کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازہ پتھر کا تھا، وہ دروازہ لکھا ہوگا، اس میں الف نہیں ہے باہر، وہ دروازہ پتھر کا تھا اور ایک چٹان پر لگا ہوا تھا، وہ چکی کا پتھر معلوم ہوتا تھا، اس کے درمیان میں ایک معمولی سا سوراخ تھا جس کا ذکر ہم نے شرح نہج البلاغہ میں کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے بائیں ہاتھ میں کمان تھی، آپ نے وہ کمان پھینک دی اور بایاں ہاتھ اس پتھر پر ڈالا اور اسے زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے وہ چٹان گری، اور آپ علیہ السلام نے اس دروازے کو بائیں ہاتھ میں اٹھایا۔ یہودی لشکر
کر آپ علیہ السلام کے سامنے تتر بتر ہو گیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے پتھر سے بنے ہوئے دروازے کو بائیں ہاتھ سے پیچھے کی طرف پھینکا، اور وہ دروازہ مسلمانوں کے سروں سے پرواز کرتا ہوا لشکر کے آخر میں جا گرا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 129 پر۔ لشکر کے آخر میں جا گرا۔ ابن ابی الحدید نے اپنے قصیدے میں حضرت علیہ السلام کو مخاطب کر کے یہ کہا ہے کہ، اب ہم انورٹڈ کاما میں پڑھ رہے ہیں، کہ اے وہ عظیم فاتح جس نے دروازے کو اکھاڑا تھا، جسے 44 آدمی ہلانے سے قاصر تھے۔ مسلمان اس پتھر کے دروازے کو اٹھانے کے لیے جمع ہوئے اور 40 آدمیوں نے مل کر زور لگایا مگر اسے ہلا نہ سکے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے حسان بن ثابت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع کی مناسبت سے اشعار پڑھنے کی اجازت طلب کی تو آن حضرت نے اجازت دے دی، تو حسان نے یہ اشعار پڑھے انورٹڈ کاما کہ علی کو آشوب چشم لاحق تھا اور وہ دوا کا متلاشی تھا لیکن اسے معالج نہ ملا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے اسے تندرست کر دیا۔ دم کرنے والا بھی مبارک تھا اور جس پر دم کیا گیا وہ بھی مبارک تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آج اسے علم یعنی پرچم اسلام دوں گا کہ جو بہادر اور دلیر ہوگا، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب ہوگا، وہ میرے خدا کا محب ہوگا اور وہ خدا کا محبوب ہوگا، اور اللہ اس کے ذریعے سے مضبوط قلعوں کو فتح کرے گا۔ رسول خدا نے لوگوں میں سے علی علیہ السلام کا انتخاب کیا اور اسے اپنے بھائی اور وزیر کا نام دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم آ گئے ہیں پیج 130 پر۔ اب لکھا ہے کہ دامن گیر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا انورٹڈ کاما یا علی، اگر مجھے یہ خوف دامن گیر نہ ہوتا کہ لوگ تیرے متعلق وہی کچھ نہ کہنے لگیں جو کہ نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے ہیں، تو پھر تیرے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تو جہاں سے بھی گزرتا تو لوگ تیرے قدموں کی خاک اور تیرے وضو کا پانی لے کر شفا تلاش کرنے لگ جاتے، لیکن تیرے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ تو میرا وارث ہے اور میں تیرا وارث ہوں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اور تجھے مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ہی میرا ذمہ داریوں کا پورا کرے گا، میری ذمہ داریوں کو اور میری سنت کے مطابق جنگ کرے گا، اور آخر میں تمام لوگوں کی بنسبت تو مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، اور کل حوض پر میرا خلیفہ ہوگا، اور کل حوض پر تو ہی سب سے پہلے میرے حوض پر وارد ہوگا، اور میرے ساتھ تجھے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا، اور میری امت میں سے تو ہی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ تیرے شیعہ نور کے سفید منابر پر بیٹھے ہوں گے اور ان کے چہرے میری طرف ہوں گے، میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ تیری جنگ میری جنگ ہے اور تیری صلح میری صلح ہے، تیرا باطن میرا باطن ہے اور تیرا ظاہر میرا ظاہر ہے، تیرے سینے سے اسرار میرے سینے کے اسرار کے مانند ہیں۔ آپ علیہ السلام کی اولاد میری اولاد ہے، اور آپ علیہ السلام میرے وعدے پورے کریں گے، اور آپ کی زبان اور آپ کے دل میں ہمیشہ حق رہے گا، اور آپ علیہ السلام کی زبان پر حق رہے گا، اور آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حق ہوگا، اور ایمان آپ علیہ السلام کے گوشت اور خون میں ایمان مخلوط رہے گا۔ آپ علیہ السلام سے بغض رکھنے والا میرے حوض پر وارد نہیں ہوگا، اور آپ علیہ السلام کا کوئی بھی محب حوض سے محروم نہیں رہے گا، وہ سب کے سب تیرے ساتھ حوض پر وارد ہوں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سن کر حضرت علی علیہ السلام نے خدا کا سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ ہم نے پیج 131 پر مکمل کر لیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے، نیا چیپٹر ہے۔ 132 پیج پر لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور جنگ حنین۔ آئیے جانتے ہیں اس جنگ کے بارے میں۔ لکھا ہے جنگ حنین میں ابو جرول جیم رے واو لام آگے بڑھا، اس کے پیچھے مشرکین کا لشکر تھا۔ ابو جرول کے ہاتھ میں پرچم تھا اور وہ یہ رجز پڑھ رہا تھا انورٹڈ کاما کہ میں نہ ہٹنے والا ابو جرول ہوں اور ہم دشمنوں کو قتل کریں گے یا ہم قتل ہو جائیں گے انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے اگلے پیراگراف میں ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اس کے مد مقابل گئے اور آپ علیہ السلام نے اس کے اونٹ کے پچھلے حصے پر وار کیا اور ابو جرول کو قتل کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا انورٹڈ کاما کہ لوگ جانتے ہیں کہ میں جنگجو ہوں اور دلیر انسان ہوں انورٹڈ کاما کلوز۔ ابو جرول کی موت مشرکین کی شکست کا ذریعہ ثابت ہوئی۔ پھر شیر خدا کی زیر قیادت
اسلامی لشکر نے ان پر حملہ کیا۔ اس حملے کے نتیجے میں 40 کافر قتل ہوئے اور ان کی باقی ماندہ فوج بھاگ گئی اور بہت سے افراد قیدی بنائے گئے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہی شکست کو فتح سے تبدیل کیا تھا، ورنہ اس سے پہلے مسلمان بنی حوازن کے تیر اندازوں کی وجہ سے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم پیج 133 پر کہ انورٹڈ کاما کے حنین کے دن کو یاد کرو جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تم پشت پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان پر تسکین نازل فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت کے متعلق ابن ابی الحدید کے ان کلمات کو دہراتے ہیں جو انہوں نے شرح نہج البلاغہ کے مقدمے میں لکھے ہیں۔ جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے تو حضرت علی علیہ السلام وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے سے پہلے بہادر دنیا کو فراموش کرائے اور بعد میں آنے والوں کے نام مٹائے۔ آپ علیہ السلام کے جنگی واقعات بہت زیادہ ہیں جو کہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام وہ پیکر شجاعت ہیں کہ آپ علیہ السلام نے میدان سے کبھی فرار نہیں کیا تھا اور کسی لشکر کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کبھی خوف زدہ بھی نہیں ہوئے تھے۔ آپ کے مقابلے میں جو بھی آیا آپ نے اسے قتل کیا اور آپ علیہ السلام نے دشمن پر ایسی ضرب کبھی نہیں ماری کہ اس کے بعد دوسری ضرب کی ضرورت پڑے۔ روایات میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی ضربات ہمیشہ طاق ہوتی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے معاویہ کو دعوت دی کہ تم براہ راست مجھ سے جنگ کرو تاکہ ہم میں سے ایک کا خاتمہ ہو جائے۔ عمرو بن العاص نے معاویہ سے کہا کہ علی علیہ السلام نے بالکل انصاف کی بات کی ہے۔ معاویہ نے کہا کہ جب سے تو میرا خیر خواہ بنا ہے تو نے مجھ سے کبھی دھوکہ نہیں کیا، مگر آج تو دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے۔ کیا تو مجھے ابو الحسن کے مقابلے میں جانے کا مشورہ دیتا ہے، حالانکہ تو بخوبی جانتا ہے کہ آج تک جو بھی اس کے مقابلے پر گیا وہ زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ تو چاہتا ہے کہ میں علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا جاؤں اور شام پر تم حکومت کر سکو۔ ہم نے پیج 133 پڑھ لیا اور یہاں پہ یہ چیپٹر بھی کلوز ہو گیا۔ اب یعنی یہ جو لیسن چیپٹر تھا، اب اگلا پیج 134 کے اوپر آیا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کہ علی علیہ السلام اور قرآن۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ باطل آگے سے اس پر حملہ آور ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیچھے سے اس پر حملہ کر سکتا ہے۔ قرآن خدا کا کلام ہے۔ قرآن انسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کے جذبات کی اتباع کرتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک متفق حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انورٹڈ کاما، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اہل بیت علیہ السلام۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض پر نہ پہنچ جائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطرت کو قرآن کے ساتھ ملایا اور قرآن کو اطرت کے ساتھ شامل کیا اور پھر ان دونوں کے متعلق پوری تاکید کر کے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ قرآن اطرت کے موافق ہے اور اطرت قرآن کے زیر سایہ زندگی بسر کرتی ہے، اسی لیے قرآن اور اطرت میں کوئی اختلاف اور تضاد موجود نہیں ہے۔ قرآن و اطرت کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن اپنے ساتھی اور عدیل کے متعلق خاموش رہے اور اس میں عشرت کی طرف اشارہ تک بھی موجود نہ ہو؟ ایسا تصور کرنا ناممکن ہے کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے اور یہ چیز خلاف عقل ہے کہ اس میں باقی تو سب کچھ ہو لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کا ذکر تک نہ ہو اور قرآن اطرت کے سردار امیر المومنین علیہ السلام کے ذکر سے خالی ہو۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ پھر ہم آگئے ہیں پیج 135 پہ، لکھا ہے یہ بات ناممکن ہے کہ قرآن میں علی علیہ السلام کا ذکر نہ ہو جس نے تمام اسلامی غزوات میں قائدانہ کردار ادا کیا ہو
اور جس نے ہر میدان میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے قرآن کے علوم و فنون، احکام اور خصائص کا تعارف کرایا ہے، جبکہ قرآن نے حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے مکارم و محاسن اور خصائص کو بیان کیا ہے۔ قرآن نے دل کھول کر حضرت علی علیہ السلام کی جانثاری اور ایثار کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہے اور حق و باطل کو جدا کرتا ہے۔ قرآن صراط مستقیم کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن میں موعظہ اور شفا ہے اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن مجسم حق ہے اور حق کا داعی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام عدیل قرآن ہیں اور آپ علیہ السلام پہلو بپہلو قرآن کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام بھی راہ حق کے داعی ہیں اور صراط مستقیم کے ہادی ہیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کلام اللہ نے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرآن میں۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے نام کی صراحت نہیں کی گئی، کیونکہ اب یہ عربی ہے جس کا ترجمہ لکھا ہے کہ کنایا تصریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے قرآن کریم میں نہ صرف فضائل علی کے ارشادات موجود ہیں بلکہ اس میں بہت سی آیات بینات بھی پائی جاتی ہیں جن میں پہلے اہل بیت علیہ السلام کی ثنا کی گئی ہے، پھر دوسرے مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ نے کہا، کیا ہی خوب کہا کہ قرآن میں جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کی آیت آئی ہے ان میں علی علیہ السلام کو ہی مومنین کا سالار قرار دیا گیا ہے۔ ابن حجر سوائق محرقہ کتاب کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ جب ہم آ گئے پیج 136 پہ کہ جب بے شک جو لوگ اب ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے وہ مخلوقات سے بہتر ہیں، کلوز۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی، وہ آپ علیہ السلام اور آپ کے شیعہ ہیں۔ آپ علیہ السلام اور آپ کے شیعہ قیامت کے دن اس حالت میں آئیں گے کہ وہ خدا سے راضی ہوں گے اور خدا ان سے راضی ہوگا، اور تیرے دشمن مغضوب بن کر اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے، کلوز۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ایسی بہت سی آیات ہیں کہ جن کی تعویل میں بیان کیا گیا ہے کہ ان سے علی علیہ السلام ابن ابی طالب مراد ہیں۔ اس طرح کی روایات کتب صحاح سواد ہے الف ہے میں بکثرت موجود ہیں۔ علاوہ ازیں قرآن کریم میں ایسی واضح ترین آیات موجود ہیں جو کہ شان اہل بیت علیہ السلام پر دلالت کرتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام کے بزرگ اور سردار ہیں، اور آیت مباہلہ، سورہ حل عطا اور آیت تطہیر کی واضح مثالیں ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دسیوں ایسی آیات موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ ہم اس وقت آیت تطہیر، آیت مباہلہ اور سورہ حل عطا کے عنوان پر مختصر سی بحث کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہماری یہ گفتگو ہمیں کہاں لے جاتی ہے۔ اب ہیڈنگ ہے آیت تطہیر۔ لکھا ہے چند مفسرین کے علاوہ باقی تمام مفسرین اور محدثین کا اس بات پر اجماع ہے کہ آیت تطہیر حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ الفاظ حدیث میں اگرچہ تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن تمام روایات کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین علیہ السلام پر اپنی چادر ڈالی اور یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں ایسی طہارت عطا فرما کہ جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ پیج 137۔ حضرت ام سلمہ وہاں موجود تھیں، انہوں نے کہا رسول اللہ کیا میں بھی داخل ہو سکتی ہوں؟ تو ایک اور روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میں آپ کے اہل میں سے ہوں؟ تو ایک اور حدیث محدث نے لکھا کہ بی بی نے عرض کیا کہ میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔
تو ایک اور محدث نے بھی بی بی کی طرف سے یہ الفاظ نقل کیے ہیں کہ بی بی نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس چادر میں داخل ہو جاؤں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انکا علی خیر، کہ تم بھلائی پر ہو یقیناً۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنی جگہ پر بیٹھی رہے۔ ایک اور روایت میں یہ الفاظ وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو کر بیٹھ۔ ایک اور محدث نے لکھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں نے چادر کا پلو اٹھایا کہ تاکہ میں بھی داخل ہو جاؤں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر کا پلو میرے ہاتھ سے چھین کر فرمایا کہ اے سلمہ تم بھلائی پر ہو، تم ازواج میں سے ہو۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت نازل فرمائی۔ ابو سعید خضری بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے 40 دن نماز کے اوقات میں حضرت علی علیہ السلام کے دروازے پر آتے تھے اور بلند صدا دے کر کہا کرتے تھے کہ اے اہل بیت علیہ السلام، تم پر سلامتی اور خدا کی طرف سے رحمت اور برکات ہوں۔ پیج 138 پہ ہم آ گئے ہیں۔ برکات ہوں اے اہل بیت علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ بس یہی ارادہ رکھتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں ایسی طہارت دے جیسا کہ طہارت کا حق ہے۔ جس سے تم جنگ کرتے ہو میری بھی اس سے جنگ ہے، اور جس سے تم صلح کرو میری بھی اس سے صلح ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ابو الحمرا راوی ہیں کہ میں 9 یا 10 مہینے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خادم رہا۔ 9 مہینوں کا تو مجھے یقین ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، آپ طلوع فجر کے وقت بیدار ہو کر گھر سے نکلتے تھے اور آپ علی و بطول کے علیہ السلام کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر فرماتے تھے تم پر سلام ہو اور خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں، نماز کا وقت ہے، خدا تم پر رحمت فرمائے۔ تو علی و بطول جواب میں کہا کرتے تھے کہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیت تلاوت کرتے تھے۔ اب یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور پھر لکھا ہے کہ تمام شیعہ مفسرین و محدثین اس بات پر متفق ہیں کہ آیت تطہیر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسنین کریمین علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے اور اس میں ازواج رسول شامل نہیں ہیں۔ علماء اہل سنت میں سے ثعلبی نے اپنی تفسیر میں اور احمد نے اپنی مسند میں اور واحدی نے اپنی تفسیر البسیط میں اور ابن بطریق نے مستدرک میں اور رازی نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے انورٹڈ کاما آیت تطہیر میں 5 نجبہ اور ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے ازواج کو شامل کر کے تکلف کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ازواج اس آیت میں شامل ہوتی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ کو چادر میں داخل ہونے سے کیوں روکتے؟ کچھ دیر کے لیے سوچئے کہ اگر یہ آیت ازواج کے لیے ہے تو کیا اس میں مرحب کی بہن صفیہ بھی شامل ہے جو کہ خیبر کی یہودیہ تھی؟ ہم آ گئے پیج 139 پہ۔ اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی ازواج ایسی ہیں جن کی زندگی کا کچھ حصہ کفر و شرک میں گزرا ہے۔ کیا کفر و شرک میں کچھ عرصہ بسر کرنے والی خواتین بھی آیت تطہیر کا مصداق ہو سکتی ہیں؟ سوالیہ نشان۔ علماء اہل سنت آیت تطہیر میں ازواج کو شامل کرنے کے لیے اس آیت کے سیاق و سباق کو بعنوان دلیل پیش کرتے ہیں، جبکہ سیاق و سباق دلیل نہیں ہوتا۔ کیا علماء اہل سنت نے یہ نہیں لکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 دن یا 6 مہینے یا 9 مہینوں تک علی و بطول علیہ السلام کے دروازے پر کھڑے ہو کر آیت تطہیر کی تلاوت نہیں کی تھی انہوں نے؟ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل مسلسل سے اپنی امت کو یہ درس دیا تھا کہ خبردار، آیت تطہیر کا مصداق صرف اور صرف یہی گھرانہ ہے، اور اگر ازواج رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت تطہیر کی مصداق ہوتی تو کبھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کرتے، اور دنیا کے کسی محدث اور مورخ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی بیوی کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی تھی۔ علاوہ ازیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے
کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ وہ آیہ تطہیر میں شامل ہے۔ ہم علماء تسنن سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر ازواج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیہ تطہیر کی مصداق تھیں تو پھر سورہ تحریم میں انہیں طلاق کی دھمکی کیوں دی گئی، اور ان میں سے 2 بیویوں کے متعلق خدا نے یہ کیوں فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ تم دونوں کے دل حق سے منحرف ہو چکے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ علاوہ ازیں قرآن کریم کے انداز تخاطب کو مد نظر رکھیں، اللہ نے جہاں ازواج سے گفتگو کی تو تمام صیغے جمع مؤنث حاضر کے استعمال کیے، لیکن جب آیہ تطہیر نازل فرمائی تو خدا نے مؤنث کے صیغے چھوڑ کر 2 مرتبہ کم اس میں یعنی ضمیر برائے جمع مذکر حاضر کو استعمال کیا۔ جب تک ازواج سے گفتگو رہی تو اللہ نے لستن اور اتقیتن لا تخفعن اس طرح کے الفاظ استعمال کیے، اطعن جیسے 10 مؤنث کے صیغے استعمال کیے۔ پھر آیہ تطہیر میں صیغے بدل دیے گئے اور مؤنث کے بجائے انکم اور یطہرکم کے مذکر صیغے استعمال کیے۔ پھر آیت کے بعد ازواج سے گفتگو ہوئی تو وہاں وذکرنا اور بیوتکن کے الفاظ میں مؤنث کے صیغے استعمال ہوئے۔ ہم آ گئے ہیں پیج 140 پہ۔ تو کیا مسلمانوں کو یہ دکھائی نہیں دیا کہ ازواج کے لیے 12 مؤنث کے صیغے استعمال ہوتے ہیں اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے مذکر کے صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ آیہ تطہیر کے عنوان پر علامہ سید عبد الحسین شرف الدین نے اپنی کتاب الکلمۃ الفراء فی تفصیل الزہرا میں مفصل بحث کی ہے۔ ان سے قبل علامہ مجلسی نے بھی اس عنوان پر مدلل گفتگو کی تھی۔ اہل سنت کی 10 کتابوں میں مذکور ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور حسنین کریمین علیہ السلام کو چادر میں شامل کیا تھا اور اس پر آیت تطہیر نازل ہوئی۔ یہ آیت مجیدہ اصحاب کسا کی عصمت کی دلیل ہے، اور یہ آیت واضح کرتی ہے کہ یہ ذوات مقدسہ ہر گناہ اور ہر خطا سے معصوم ہیں اور عصمت خدا کی نظر میں بلند ترین مقام ہے۔ اب ہم نے یہ چیپٹر بھی مکمل کر لیا۔ اب نیکسٹ چیپٹر کی طرف ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 141 پر، اور کتنا خوبصورت نام ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، عید علی علیہ السلام اور مباہلہ۔ دیکھیے اس میں لکھا ہے کہ بحیقی نے دلائل کا ورڈ انورٹڈ کاما ہے دلائل میں سلمہ بن اب یشو سے اور اس نے اپنے باپ دادا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران کے پاس ایک خط روانہ کیا جس کا مضمون حسب ذیل ہے، انورٹڈ کاما کے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے معبود کے نام سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نجران کے اسقف اور اہل نجران کے نام۔ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے معبود کی حمد بجا لاؤں گا۔ اما بعد میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم بندوں کی سرپرستی سے نکل کر اللہ کی سرپرستی کو اختیار کرو، اور اگر تمہیں یہ منظور نہ ہو تو پھر جزیہ ادا کرو، اور اگر جزیہ بھی منظور نہ ہو تو تم سے اعلان جنگ کیا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ جب یہ خط اسقف کو ملا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے نجران کے ایک شخص شرجیل بن وادع واو الف دال عین ہے کو بلایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکتوب اس کے سامنے رکھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا۔ اسقف نے اس سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ پیج 142 پہ ہم آ گئے ہیں۔ تو شرجیل نے جواب دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سے ذریت اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ نے ذریت اسماعیل میں نبی بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، عین ممکن ہے کہ یہ شخص وہی نبی موعود ہو، تو میں نبوت کے متعلق کوئی رائے دینے سے قاصر ہوں۔ البتہ اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہوتا تو میں اس کے لیے آپ کو مشورہ بھی دیتا اور جد و جہد بھی کرتا۔ بعد ازاں اسقف نے ایک ایک کر کے اہل نجران کو بلایا، سب نے وہی جواب دیا جو کہ شرجیل نے دیا تھا۔ آخر کار بڑی سوچ بچار کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں سے ایک وفد مدینہ بھیجا جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دیکھ کر آئے اور اہل نجران کو اس کی اطلاع دے، پھر اس کے بعد کوئی لائحہ عمل تیار کیا جائے۔ چنانچہ کچھ دانشوروں کا وفد تیار ہوا اور جس میں شرجیل بن
وادع، عبداللہ بن شرجیر اور جہار بن فیض سر فہرست تھے۔ الغرض عیسائیوں کا وفد مدینہ پہنچا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال جواب کیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت میں کچھ نہیں کہتا، تم یہاں ٹھہر جاؤ، مجھ پر جو وحی آئے گی اس کے مطابق میں جواب دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر یہ آیت نازل فرمائی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ آیت نمبر 59 کہ خدا کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کسی ہے جسے خدا نے مٹی سے بنایا اور فرمایا کہ ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ لکھا ہے اس پر وہ لوگ نہ مانے اور انہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی بھیجی۔ ہم آگے پیج 143 پہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 انورٹڈ کاما کہ علم آ جانے کے بعد بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑا کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اور ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، اور ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، پھر ہم مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ صبح ہوئی تو رسول خدا حسنین کریمین علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی علیہ السلام کو ساتھ لے کر مباہلے کے لیے چلے۔ شرجیل نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ شخص آ رہا ہے کہ اگر یہ واقعی نبی مرسل ہے اور ہم نے اس سے مباہلہ کیا تو روئے زمین کے تمام عیسائی ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے کہا تو پھر تمہاری رائے کیا ہے؟ اس نے کہا میں ان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہمیں بد دعا نہ دیں، اس کے عوض جو وہ چاہیں فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ شرجیل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تجویز دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کی بد دعا کی بنسبت زیادہ بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج دن اور آج رات کا وقت دیتا ہوں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے متعلق جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے۔ تو رسول خدا مباہلے کیے بغیر واپس چلے گئے اور جزیے پر ان سے مصالحت کر لی۔ تو یوں یہ ہم نے یہ جو چیپٹر آغاز ہوا تھا یہاں تک پڑھ لیا۔ اب اس کے آگے اگلی ہیڈنگ ہے کہ واقع مباہلہ بطریق دیگر، یہ ہم اگلی آڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اکٹھا اسے مکمل کریں۔ تو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔